بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ صحیح البخاری کتاب الوضو باب البول قائما و قاعدہ، یعنی پیشاب کرنا کھڑے ہو کر بھی اور بیٹھ کر بھی۔ حدیث نمبر 224۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کے گھورے یعنی کوڑے کی جگہ پر آئے اور کھڑے ہو کر پیشاب کیا، پھر پانی منگوایا تو میں آپ کے پاس پانی لے کر آیا اور آپ نے وضو کیا۔ اس باب کی تشریح میں لکھا ہے، اس باب میں جو روایت بیان کی گئی ہے اس میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا ذکر ہے۔ بیٹھنے کے متعلق کسی خاص روایت لانے کی ضرورت نہ تھی، کیونکہ وہ ایک طبیعی اور عام بات ہے کہ انسان جب قضائے حاجت کے لیے بیٹھتا ہے تو پیشاب بھی کرتا ہے، اس لیے اس کے متعلق کسی روایت لانے کی ضرورت نہیں سمجھی۔ حضرت حذیفہ کی یہی روایت اگلے باب میں بھی ہے، وہاں یہ الفاظ ہیں فن تبازتو، یعنی میں ایک طرف ہٹ گیا، پانی منگوایا، فتوضا اور وضو کیا، یعنی استنجا کرنے کے بعد۔ نرم جگہ پیشاب کرنے سے چھینٹیں نہیں پڑتیں، بعض حالات میں انسان مجبور ہو جاتا ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرے۔ اگلا باب ہے البول عند صاحبہ والتستر بالحائض، یعنی ساتھی کے نزدیک پیشاب کرنا اور دیوار کی اوٹ لینا۔ حدیث نمبر 225۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکٹھے چلے جا رہے تھے، آپ بعض لوگوں کے گھورے یعنی کوڑے کی جگہ پر گئے جو کہ ایک باغ کی دیوار کے پیچھے تھا، اور اس طرح کھڑے ہو کر پیشاب کرنے لگے جیسا کہ تم میں سے کوئی کھڑا ہوتا ہے۔ میں آپ سے ہٹ کر ایک طرف ہو گیا، آپ نے مجھے اشارے سے بلایا اور میں آپ کے پاس آیا اور آپ کے پیچھے کھڑا ہو گیا یہاں تک کہ آپ فارغ ہوئے۔ اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ مشہور ہے کہ آپ قضائے حاجت کے لیے دور جایا کرتے تھے، حتیٰ کہ پیشاب کے وقت بھی کسی نہ کسی چیز کی آڑ لیتے۔ یہ ایک خاص واقعہ ہے، آپ مسلمانوں کے بعض ضروری کاموں میں مشغول تھے، اسی اثناء میں پیشاب کی حاجت ہوئی اور آپ مسجد سے اٹھ کر قریب کے گھورے یعنی کوڑے کی جگہ پر گئے۔ سامنے ایک باغ کی دیوار تھی۔ حضرت حذیفہ جو آپ کے ساتھ گئے تھے، آپ نے ان کو اشارہ کر کے قریب کھڑا کر لیا تاکہ آپ کو پیچھے سے آڑ میں رکھیں۔ وہ اس طرف پیٹھ پھیر کر کھڑے ہو گئے جہاں سے آنے والوں کی نظر پڑنے کا احتمال ہو سکتا تھا، اس سے آپ کی شرم و حیا کا پتہ چلتا ہے۔ الفاظ والتستر بالحائض سے یہ بتلانا مقصود ہے کہ آپ دیواروں کی اوٹ میں تھے۔ حضرت حذیفہ کو بطور مزید احتیاط کے کھڑا کیا کہ کوئی اس طرف نہ آئے۔ اس سے اگلا باب ہے البول عند صباطات قوم، کسی قوم کے گھورے کے پاس پیشاب کرنا۔ حدیث نمبر 226۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ پیشاب کی وجہ سے سختی کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ بنو اسرائیل کی عادت تھی کہ جب ان میں سے کسی کے کپڑے پر پیشاب لگ جاتا تو وہ اس کو قطر ڈالتا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا کاش ابو موسیٰ رک جاتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض لوگوں کے گھورے کے پاس آئے اور آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے کہ اس باب میں روایت مذکورہ بالا لا کر
امام بخاری نے آخر میں اپنا مقصد واضح کر دیا ہے کہ پیشاب وغیرہ کے متعلق اس قسم کا تشدد کرنا کہ کھڑا ہو کر نہ کرے یا فلاں جگہ بیٹھ کر کرے اور پیشاب کا چھینٹا اتنا پڑے تو کوئی حرج نہیں اور اتنا پڑ جائے تو نماز جائز نہیں، یہ سب تکلیف مالا یطاق ہے۔ شرع اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ حکم دیا ہے کہ انسان صاف ستھرا اور پاکیزہ رہے، وہاں یہ بھی حکم دیا ہے کہ توہمات میں پڑھ کر اپنے آپ کو مصیبت میں نہ ڈالے، بلکہ ہر امر میں میانہ روی اختیار کرے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کھڑے ہو کر پیشاب کرنا نہایت برا جانتے تھے، اور اگر کسی کو دیکھ لیتے تو اس پر ناراضگی کا اظہار کرتے اور کہتے کہ بنی اسرائیل اس امر میں اس قدر احتیاط کرتے تھے کہ وہ جس جگہ چھینٹیں پڑ جائیں اتنا کپڑا قطر ڈالتے تھے، لیکن یہ افراد کوئی دلیل نہیں کہ وہ لوگ بہت پاک تھے۔ جب انسان کسی ظاہری امر میں غلو کرتا ہے تو اس کی باطنی جہت میں کوتاہی کرنے لگتا ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان نے، جو کہ جلیل القدر صحابی تھے، حضرت ابو موسیٰ اشعری کے تشدد کے خلاف سنت بتائی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم